غالباً اخبار میں بھی چھپا تھا کہ 2 ایجنٹ پکڑے. جی جی. وہ کیا معاملہ تھا اور وہ کس طرح آپ نے؟ وہ سر بہاول نگر میں جب میری پوسٹنگ ہوئی تو مجھے کمپنی کمانڈر لگا دیا گیا. تو ہمارا جو ہے نا کمپنی کمانڈرز اس ابھی بھی اور پہلے بھی ہم لوگ سول جو لوگ ہیں نا ان کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں. اور کبھی کبھی گاؤں میں قریبی گاؤں میں وزٹ کر لیا, ذمہ داروں سے مل لیا, لمبردار سے مل لیا. تو اس سلسلے میں میں بھی جو ہے نا شام کو اکثر آ جاتا تھا. ادھر ایک ہمارے گاؤں تھا اس کے قریب, وہاں پہ ایک بس سٹاپ تھا. بس سٹاپ کے پاس ایک چھوٹا سا ایک ہوٹل بنا ہوا تھا. میں وہاں پہ بیٹھا چائے پی رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 لوگ بس سے اترے, ہماری طرف آئے اور جیسے ہی انہوں نے ہمیں رینجرز والوں کو دیکھا وہاں پہ بیٹھے ہوئے, یونیفارم دیکھا تو وہ ایک جیسے بندہ چھٹک جاتا ہے یا سہم جاتا ہے وہ رکے. پھر ایک بندے نے دوسرے کو کچھ کہا, ایک بندہ سیدھا آ گیا اور ایک واپس مڑ گیا. اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا کہ یار یہ تجھے دیکھ کے رکے کیوں ہیں. میں نے سر وہ جو آگے کو آیا تھا نا بندہ, اس کو میں نے بلا لیا. جب میں نے اس کو بلایا نا تو ہمارے ہوتا ہے کہ جب آپ یونیفارم میں نہ ہو نا تو ہمارا ایک سلام کرنے کا انداز ہوتا ہے کہ ہم دونوں اپنی بازو سیدھے کر کے تو شن ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ میں بھی فورس کا بندہ ہوں. تو وہ جو اس بندے کو میں نے بلایا نا, جب وہ نزدیک آیا تو وہ شن ہوا. میں نے اس کو کہا, میں کہا آپ آرمی میں ہو, رینجر میں ہو, کیا ہو؟ تو کہتا جی میں رینجر سے ریٹائر ہوں سر. میں نے اس کو کہا, میں کہا یار تم نے اتنا عرصہ رینجرز میں گزارا ہے تو رینجرز کو دیکھ کے تو بندے کو خوش ہو کے آنا چاہیے تھا. تم مجھے دیکھ کے تم مجھے ملنے نہیں آئے, تمہیں تو میں نے بلایا اور یہ تمہارے ساتھ کون تھا؟ اس نے کہا جی وہ تو پتہ نہیں کوئی سواری تھی. میں نے اپنے سپاہی کو کہا اس کو بھی پکڑ لو. جب انہوں نے اس کو بھی پکڑ کے لے آئے تو میں نے دونوں کو علیحدہ جب کیا, میرے ذہن میں ایسے ہی نا شک آیا کہ یار یہ کوئی اس میں گڑبڑ ہے. تو جب میں نے ان کو دیکھا تو جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی میں تو ادھر یہاں پہ نا پہلے منشی رہ چکا ہوں آپ کی چوکی پہ, تو ابھی میں رینجرز چھوڑ چکا ہوں. تو میں نے کہا پھر جب تم رینجرز چھوڑ چکے ہو تو تم ادھر کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا جی میں اپنے دوستوں کو ملنے آیا ہوں. تو میرے ذہن میں سر آیا کہ جب میں ریٹائر ہو جاؤں گا تو میں اپنے گھر جاؤں گا تو مجھے کیا ضرورت ہے بارڈر پہ اتنی دور آ کے ملنے کی. میں نے اپنے جب اس کی تلاشی لی نا تو اس کے نیفے میں اس نے کچھ اخباروں کی کٹنگز اور کچھ نقشے اور کچھ ڈاکومنٹس چھپائے ہوئے تھے, کتابیں. جب میں نے وہ دیکھی تو مجھے نا ایسے شک ہوا کہ یار یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی جاسوسی کا چکر ہے. میں نے اس کو فوراً اریسٹ کر لیا, ہتھکڑی لگا لی. اب میں اس کو جب میں پوسٹ پہ لے کے گیا دوسرے سے پوچھا, اس نے کہا جی میں تو ان کے ساتھ جا رہا تھا. میں کہا وہ تو کہہ رہا ہے میں جانتا ہی نہیں. اس نے کہا نہیں جی میں لاہور ان کے ساتھ آیا ہوں. وہ دونوں کے بیان جب آپس میں ٹکرائے نا تو مجھے اور شک ہو گیا. اب جب میں پوسٹ پہ پہنچا ہوں تو وہاں پہ اس حوالدار کے ساتھ پہلے جن لوگوں نے سروس کی تھی, میری سروس تو 4 سال تھی, اس سے پہلے جو ہمارے پرانے لوگ تھے نا ان میں سے کئی لوگوں نے اس کو پہچان لیا. انہوں نے آ کے مجھے کہا سر جی تسی تے اپنے بندے نے ہتھکڑی لا دیتی ہے. میں کہا یار اپنا بندہ, اس کے پاس ڈاکومنٹ تھے, یہ جب ریٹائر ہو چکا ہے تو اس کو یہ ڈاکومنٹس کی کیا ضرورت ہے؟ میں کہا نہیں, اس معاملے میں تو میرا باپ کرنل آگا بھی اگر اس طرح پکڑا جائے گا نا تو میں بھی جب تک میری تسلی نہیں ہوگی میں نہیں چھوڑوں. میں نے سر ہمارا ایک طریقہ ہوتا ہے, 3rd ڈگری ہوتی ہے, سیدھی بات ہے تو قابل قبول نہیں مگر ہوتا یہی ہے. میں نے سر اس کو زمین پہ لٹا لیا, 4-5 چھتر اس کو ٹھوکے. جب میں نے اس کی مرمت سٹارٹ کی تو کہتا سر نہ ماریں میں آپ کو بتاتا ہوں. جب میں نے اس سے پوچھا تو اس نے پھر مجھے بتایا کہ جی میں انڈیا جا رہا تھا. جب اس نے یہ بتایا کہ میں انڈیا جا رہا تھا پھر میں نے اس کی اور مالش کی, اور طریقے استعمال کیے. تو اب جو لوگ اس کو جانتے تھے نا وہ بھی بھاگ گئے. میں کہا اس کے ساتھ جس کا تعلق ہے میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا. تو سر 1 گھنٹے کے بعد اس نے یہ بتایا کہ یہ جو اس کے پاس اخباروں کی کٹنگز تھیں وہ اس نے پاکستان میں دھماکے کیے تھے جو کہ ان کے پروف لے کے وہ جا رہا تھا. جب وہ لے کے جاتا تھا تو اس کو ایک دھماکے کا 25,000 روپیہ را دیتی تھی. کب کی بات بتا رہے ہیں آپ؟ یہ 96 کی. تو اس ٹائم کا 25,000 بہت سر اماؤنٹ تھی. تو اس نے کہا جی یہ جتنے میں نے دھماکے کیے ہیں یہ میں ان کو اخباروں کی کٹنگز لے کے جاؤں گا. اور اس بندے کو میں لے کے جا رہا تھا کہ اس کو ہم نے تیار کرنا تھا, 1 مہینہ ٹریننگ دینی تھی. اور پھر جو کئی جگہوں پہ جہاں پہ میں نہیں جا سکتا وہ وہاں پہ جا کے یہ بام جو ہے نا رکھ ہے. اس میں ان کا مینار پاکستان میں دھماکہ کرنے کا پروگرام تھا, کسی مسجد میں کرنے کا پروگرام تھا. تو وہ پھر میں نے جب اپنے کمانڈر کو بتایا تو فوراً پھر انٹیلیجنس والے آ گئے, ہیلی کاپٹرز آ گئے, اس کو پھر اٹھا کے لے گئے. اتنا وانٹڈ تھا وہ وانٹڈ تھا سر, ہیلی کاپٹر وغیرہ ادھر ادھر سے آنے شروع ہو گئے.
وہ مطلب وہ اس کو جب پکڑنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ اللہ پاک نے میرے ہاتھ سے ایک بہت بڑا جو ہے نا مجرم کیفر کردار تک پہنچایا. تو یہ اللہ کی بلیسنگ ہے جی. تو اس پہ کوئی اپریسیشن یا جی مجھے اس پہ ڈی جی پاکستان رینجرز نے اپریسیشن لیٹر دیا اور اس کے بعد میری بڑی عزت افزائی ہوئی, اخباروں میں میرے انٹرویوز آئے.